إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رسول الله. نہایت معزز سامعین کرام، آپ حضرت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کتاب قرآن مجید فرقان الحمید سے آیات کریمہ میں سے قصہ بیان کیا، اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو تکمیل ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بیان کی. میرے واجب احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو مومن ہیں ان کی اللہ کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے. اور حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احب للہ، جس کسی نے بھی کسی کے ساتھ محبت اللہ کے لیے کی، وہ ابغض للہ، بغض اور غصہ بھی اللہ کے لیے کیا، وأعطى للہ، کسی کو کچھ دیا وہ بھی اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور کسی کو منع کیا وہ بھی اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اور یقیناً اس نے اپنی ایمان کی تکمیل فرمائی. معزز سامعین کرام، ایمان یہ عمل سے ہے. عمل اسلام میں ہے، اور سارے راستوں سے جدا ہو کے راستہ جو اسلام کا اختیار کیا جائے اس کو ایمان کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ فلاں کافر ایمان لے آیا، یعنی ظلمتوں اور اندھیروں سے نکل کے وہ روشنی کی طرف آیا. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہے جو دوست ہے مومنوں کا، ایمان والوں کا، یخرجهم من الظلمات الی النور، اور اللہ ان مومنوں کو ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے. یعنی اسلام کے علاوہ جو بھی راستہ ہے، وہ تمام راستے جو اسلام کے نہیں ہیں وہ ظلمتوں والے ہیں اور اندھیروں کے ہیں. راستہ وہی ہے جو اللہ کا ہے اور وہ دین اسلام کا ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سینہ کھولنا کیا ہے؟ نمبر 1، جس دل کے اندر دنیا کی بے رغبتی، دنیا کی محبت ختم ہو جائے، یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور ایمان سے اس کا سینہ منور کر دیا. دوسرا، یہ اللہ ہی کے لیے کسی کے ساتھ محبت رکھے. اور تیسرا، کفر اختیار کرنے کے بعد کفر کو سب سے زیادہ وہ مبعوث اور گمراہی والا راستہ
سمجھے یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ من احب للہ، پہلی بات جس نے کسی کے ساتھ محبت اللہ کے لیے کی، کوئی اور غرض نہیں ہے۔ دنیا میں ہم محبتیں دیکھتے ہیں، کوئی کسی کے اخلاق سے متاثر ہو کر محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے مال سے متاثر ہو کر محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے روب اور دبدے سے متاثر ہو کر محبت شروع کر دیتا ہے، کوئی نسبتوں سے متاثر ہو کر کہ بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، رشتہ داریاں ہیں، اس سے کوئی علاقائی حالات سے متاثر ہو کر محبت شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ تمام محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے نبی کے نزدیک مقدم نہیں ہونی چاہیے اس محبت پہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ استقامت دکھائی۔ جس دل میں نور ہو وہ یقیناً استقامت دین اسلام پہ دکھاتے ہیں، یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبریل، فلاں آدمی اس سے میری محبت ہو گئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ یقیناً جو جس کے آپ کے ساتھ محبت ہوئی ہو وہ محبت کا حقدار ہے، اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں چاہتا ہوں کہ تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ میری بھی اس کے ساتھ محبت ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل، یہ آواز آسمان کے کونے کونے پہ لگا دو تاکہ تمام فرشتے اس کو سن سکے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام یہ صدا اور آواز لگاتے ہیں کہ زمین پہ فلاں آدمی اس کے اللہ کی اس کے ساتھ محبت ہو گئی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا اللہ یہ آواز میں نے آسمان پہ لگا دی ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی آواز زمین کے کونے کونے پہ لگاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام یہی آواز زمین پہ لگاتے ہیں کہ اے جن و انس، فلاں آدمی اللہ کو بہت محبوب ہو گیا ہے، اللہ کا بہت محبوب بن گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے، لوگ اس سے بے اختیار محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ والے، کیونکہ اللہ والے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی آواز لگاتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان جب وہ اللہ کا نہ ہو تو اپنی دنیاوی آواز لگاتا ہے۔ کوئی ملٹی نیشنل کمپنیوں والے کس طرح آوازیں لگاتے ہیں، کوئی ٹماٹر بیچنے والا آواز لگا رہا ہے، کوئی کنڈکٹر سواری کے لیے آواز لگا رہا ہے، دکاندار دکانداری کے لیے آواز لگا رہا ہے۔ ہر ایک کی اپنی آواز ہوتی ہے، لیکن یہ آواز جب اللہ کے لیے ہو جائے تو یہ وہی آواز ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس کی آواز سے کس کی آواز اچھی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے۔ تو یہ وہ سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں ایک وہ 2 آدمی بھی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپس میں ملے اور اللہ ہی کی محبت میں آپس میں جدا ہوئے۔ یہ 2 بھی بڑے خوش قسمت ہیں۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس عرش کے سائے کے نیچے دن قیامت جگہ عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ بھی نہیں ہوگا، اور اس میں وہ دو خوش قسمت جو اللہ ہی کے لیے آپس میں ان کی ملاقات ہو اور جدائی بھی اللہ کے لیے۔ من احب للہ، ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن کے ساتھ ملاقات کرتا ہے خاص اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کو کہنا چاہیے کہ میری یہ محبت تمہارے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہے اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو بھی کہنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ وہ اللہ محبت کرے جس کے لیے تو میرے ساتھ اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے، وہ اللہ بھی آپ کے ساتھ محبت کرے۔ من احب للہ، اللہ کے لیے محبت ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومنوں کے علاوہ کافروں کو دوست مت بناؤ، دوستی تمہارے صرف مومن کے ساتھ ہونی چاہیے اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، نفل ادا کیے، اور جب جانے لگا تو مسجد کے باہر قریب تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے، وہ آیا اپنی نوافل نماز ادا کی، جب واپس جانے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ اللہ کی محبتوں میں رنگے ہوئے تھے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگوں میں رنگ جو اللہ کے رنگ سے اس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی اس کے دل میں یہ بات بیٹھی کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے، 3 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارتیں دے رہا ہے، بشارت ارشاد فرما رہا ہے، اس کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے؟ فرمایا اس کو کہ میں آپ کا مہمان ہونا چاہتا ہوں۔ رات اس کے ساتھ گئے اور رات گزاری، بڑے غور و فکر کرتا رہا کہ اس کے کیا معمولات ہیں رات کے۔ وہ بھی سویا اور جب نیند سے سحری کے وقت جاگا تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ اسی طرح اس نے نماز تہجد کی پڑھی جس طرح عام روٹین میں ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے، مسجد میں اشراق پڑھی، اور اس کے بعد اس صحابی سے یہ صحابی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ایسا کون سا عمل تھا کہ آپ 3 دن تک آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارتیں دے رہا تھا، آپ کے لیے جنت کی بشارتیں فرما رہے تھے، کون سا ایسا عمل ہے آپ کا؟ وہ صحابی تھوڑا سا تفکر اور کرنے کے بعد فرمانے لگے میرا تو اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ممتاز ہو، لیکن یہ ہے کہ میرا یہ سینہ ہر کسی کے لیے بہت صاف ہوتا ہے، کبھی بھی میں نے اس میں کسی کے لیے کینہ اور بغض نہیں رکھا۔ یقیناً جن کی محبت اللہ کے لیے ہو اور جن کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو تو یہ شخص کسی کے لیے پھر کینہ پرور نہیں ہوتا، اس کی زبان سے غیبت نہیں نکلتی، یہ چغلی نہیں کھاتا، سوء ظن میں مبتلا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ روشنی، وہ نور جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ ایسا مزین ہے، جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں کو اس کے نور سے بھر دیا۔ یہ آج ہماری کمی ہے، یقیناً آج ہمارے دلوں میں وہ نور اور انوارات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن
کا سینہ آئینہ کی طرح ہے، اور سب سے زیادہ محبوب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گوشت کا لوتھڑا، اگر اس میں اللہ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نور ڈال دے، تو یقیناً یہ کامیاب انسان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات ارشاد فرمائی ہیں۔ علامات میں یہ ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر نور آ جائے، سب سے بڑی اس کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ آج جتنے بھی فتنے، فساد، جھگڑے ہیں اور دھوکے ہیں، قتل و غارت ہے، چوری اور ڈکیتیاں ہیں اور حرام خوری ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت ہم نے اپنے دل کے اندر بٹھا دی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے اس کو دل کے آس پاس رکھو۔ دیکھو کشتی ہوتی ہے نا، پانی میں چل رہی ہوتی ہے، اس کے نیچے بھی پانی، سامنے بھی پانی، پیچھے بھی پانی، دائیں بھی پانی، بائیں بھی پانی، طغیانی لہروں میں ہوتی ہے، لیکن اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو یہ پانی اس کے لیے وہ موت بن جاتی ہے، بجائے یہ کہ ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے میں جائے، یہ اس کے لیے موت بن جاتی ہے، یہ اس کے لیے زندگی کی فنائیت بن جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پانی اب کشتی کے اندر آ گیا ہے، اب ڈوبنا اس کے لیے بن گیا ہے کہ یہ کشتی اب ڈوبے گی۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، یہ دنیا دل کے آس پاس رکھو، کامیابی ہوگی۔ دنیا اگر حلال طریقے سے کماؤ گے، دنیا اگر حلال طریقے سے خرچ کرو گے، دنیا اگر تم اللہ کی رضا کے لیے اس کا انفاق فی سبیل اللہ کرو گے تو یقیناً یہ تمہارے لیے اس پانی کی طرح رحمت ہے جس پانی پہ وہ کشتی چل رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ دنیا دل میں ڈال لی، اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے تمہارے وہ اعمال جس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہ ایمان وہ دل سے نکل جائے گا، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے لیے کہ یہ دنیا کے سارے فسادات آپ شیطان کے حوالے ہو جائیں گے، نفس کے حوالے ہو جائیں گے، آپ دنیا کے شریر لوگوں کے حوالے ہو جائیں گے، اور میرے واجب الاحترام بزرگوں پھر یہ ہوگا کہ ایمان کی تکمیل ناممکن ہوگی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ ہی کے لیے وہ بغض اور کسی پہ غصہ کیا اور اللہ ہی کے لیے کچھ دیا۔ اب یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، اکثر لوگ رمضان شریف کے آگے پیچھے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، صرف اللہ کی رضا سامنے رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، احسان اور تقریب دے کر رکھو اللہ کے لیے، جو نیکی بھی ہو، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو پھر اس کا کیا فقد استکمل الایمان، ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ ویسے تو ایمان کے حدیث مبارکہ میں 70 شعبے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے کم درجہ کہ راستے میں انسان چلتا ہوئی کانٹے کو ہٹا دے، کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، یہ کم تر درجہ ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، اپنی ایمانوں کی حفاظت کرو، اللہ کا ذکر بہت کرے، موت کو بہت یاد کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا خواہشات کو مٹانے والی موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل میں انوارات و برکات آتے ہیں، وہ دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے۔ اور جس دل میں یہ نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، اس دل میں وہ اندھیرا آ جاتا ہے، وہ بنجر اور کھنڈرات والی بن جاتی ہے۔ جس نے بھی حملہ کر دیا، دل میں جب نور نہیں ہوگا، کبھی شیطان کے حملے ہوں گے، کبھی نفس کے حملے ہوں گے، کبھی دنیا کے حملے ہوں گے، اور انسان کی کیفیت وہ بن جائے گی جو اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ طاغوت کے حوالے ہو جاؤ گے، ان کو دوست بناؤ گے، پھر نقصان یہ ہوگا کہ وہ تمہیں روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ سب سے بڑا نور اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، رمضان شریف بھی آنے والا ہے، بہت مبارک مہینے ہیں، بہت مبارک لمحات ہیں، اور خصوصاً اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے
بہت ہی فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، فضائیں بھری ہوئی ہیں، سمندر بھرے ہوئے ہیں، اور زمین بھری ہوئی ہے، خلا بھری ہوئی ہے۔ اس میں جتنا بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، کلمے کا ورد کیا جائے، استغفار کیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی محبت اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اور جب اللہ کی محبت آئے گی، اللہ ہدایت بھی نصیب فرمائیں گے اور نور ایمانی بھی نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا